وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور رضوی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لبکشائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض خصوصیات. میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی خصوصیات ہیں جو کسی صحابہ کرام میں نہیں پائی جاتی تھی.
انہی خصوصیات میں سے سب سے جو اہم خصوصیات ہے کہ انہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے بھائیو دوستوں، سب سے پہلے چیز ہم یہ جان لیں کہ میں جو حدیث اس خطبے جمعہ کے اندر بیان کروں گا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کا حوالہ نہ دے پاؤں، لیکن ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا کہ جب آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں میں 5 غلام، 2 خواتین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 5 غلاموں سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طریقے سے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور 2 خواتین سے مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت ام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف جس شخص کو حاصل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ملا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، آئیے حدیث کی روشنی سے معلوم کر لیں کہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ آئیے حدیث کی روشنی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گہری دوست تھے، بہت ہی جگری دوست تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو قریش مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا ساتھی جو ہے، تمہارا دوست جو ہے بالکل پاگل ہو گیا ہے، بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایسی بات سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا انہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور لوگوں کو ایک معبود کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں دنیا کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے واقعتاً ایسی بات کہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے ایسی ہی بات کہی ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جا کر کے مسجد کے اندر دیکھ لو، وہاں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو ایک معبود کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہے نبی اور رسول ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کی طرف سے کچھ باتیں پہنچی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا بات پہنچی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک معبود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں صحیح بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائی دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹی بات نہیں سنی۔ آپ رسالت کے حقدار ہیں، آپ امین ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا کردار جو ہے اچھا ہے۔ ایسا کریے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں بالکل سیدھا اور سچا دین ہے. اس کے بعد جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر چاہے صبح و شام کسی بھی موقع پر آپ نے بلایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی پر انہوں نے حاضر کیا. میرے بھائی دوستو, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے, آپ کی رسالت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول تسلیم کیا, اور تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی. میرے بھائیوں, اور جس کا اعتراف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ساتھ نبھانے والا اور خرچ کرنے والا مجھ پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بناتا, لیکن اسلامی بھائی چارہ اور اس کی محبت ہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سارے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے بند کر دو سوائے باب ابو بکر کے. میرے بھائیو دوستو, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا. میرے بھائیو دوستو, عشرے مبشرہ میں سے وہ 6 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دعوت دی, اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کے ساتھی کا شرف نصیب ہوا. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے وہ شہر خوان میں دکھایا گیا ہے جس کی طرف تم نے ہجرت کرنی ہے, جس میں کھجور کے باغ بہت زیادہ ہیں. چنانچہ بہت سارے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی, اور جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی واپس مکہ کے اندر آ گئے, اور یہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ کے اندر چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا, روک دیا کہ ابھی آپ مت جائیے, ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی ہجرت مدینہ کا سفر کی اجازت دے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس پر یقین ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہجرت مدینہ کا سفر کی اجازت دے دے گا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر شروع کریں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سے 4 مہینہ ہجرت مدینہ کے لیے تیاریاں کی. اس کے بعد جب قریش مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں, ان کے گھر آتے ہیں, اور جو ہجرت کا پروگرام تھا وہ ساری کی ساری تیاریاں کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے. اسی دوران کسی نے
یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. حضرت کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ کبھی بھی نہیں آیا کرتے تھے. آپ آتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر صبح میں آتے تھے یا کبھی شام میں آتے تھے، لیکن جس ٹائم آئے وہ دوپہر کا وقت تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے بنا پر اس وقت آ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان لوگوں کو کسی اور کمرے میں بھیج دو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے گھر ہی والے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی چلنا ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو پہلی مرتبہ خوشی کے آنسو کے قطرات دیکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاریاں کر لی تھی، 2 سواریاں تیار کر لی تھی. ان میں سے ایک سواریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ سواری قیمت کے بدلے لوں گا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کے لیے، یعنی جو سفر کرنا ہے، سفر کے جو سامان ہے، سفر کے جو کھانے پینے کا جو ہے، انہوں نے جلدی جلدی تیاریاں کی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت مدینہ کے لیے رات کے اندر، رات کے تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں انتہائی مشکل راستوں سے طے کر کے غار ثور کے اندر، غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رہنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ باہر رہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر جاتے ہیں، غار ثور کو اچھے سے صفاتے ہیں اور جا کر کے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 3 سوراخ ہے. ایک سوراخ کو اپنے کسی چادر کو پھاڑ کر کے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور جو 2 سوراخ باقی رہتا ہے اس میں اپنا دونوں پیر جو ہے پھیلا کر بیٹھ جاتے تاکہ اچھے سے مل جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں. اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر آپ نے ان کو جگایا نہیں، آپ نے ان کو بیدار نہیں کیا. اس کے بعد جب درد اور ہی زیادہ بڑھتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کے قطرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک لعاب اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں زہریلے جانور نے ان کو کاٹا تھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا درد جاتا رہا. اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے وہ لوگ بھی اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے جس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا گمان جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین مت ہوئیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے مدد کرے گا. اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر ساتھی کا شرف نصیب کیا. اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مضبوط موقف دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. اس وقت بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کا ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر کے وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک رکھی گئی تھی. جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردے کو ہٹا کر کے آپ کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو جو موت آنے والی تھی وہ آ گئی ہے، آپ کو جو موت آنے والی تھی وہ آپ کو آ گئی ہے. یہ کہہ کر کے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ہوش تو اور ہی زیادہ اڑے ہوئے تھے. وہ صحابی، وہ جلیل القدر صحابی جو کبھی میدان جنگ میں گھبرائے نہیں، وہ صحابی جو فیصلے میں کبھی گھبرائے نہیں، اس کے تو ہوش اور ہی زیادہ اڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں اے عمر بیٹھ جاؤ، بار بار کہہ رہے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خطبہ شروع کر دیتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ خبردار جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. یہ کہہ کر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت رسول آئے اور چلے گئے. افئماتا او قتل انقلبتم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو سارے کے سارے صحابہ کرام سسکیاں بھر بھر کر رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام یہ آیت لے کر کے سارے لوگوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول. سارے لوگوں کی زبان پر صرف یہی آیت جاری تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. آگے لمبی آیت ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایسے لگا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایسے لگا کہ آیت ابھی بھی نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت تلاوت فرمائی تو میں ڈر گیا, دہشت میں پڑ گیا, اور اتنا ڈر گیا کہ میرا پیر جو ہے میرا جسم تھام نہیں سکا اور میں زمین پر گر گیا. اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. میرے بھائیو دوستو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے امت کو سنبھالا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت اولا کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو اختیار دے دیا ہے, یہ آفر دے دیا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کا مال و دولت جتنا چاہے اسے دے دیا جائے گا, اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو چن لیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاد و قطار رونے لگے. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس اتنا ہی کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ دنیا کا مال و دولت جتنا چاہے اسے دے دیا جائے گا. میرے بھائیوں, اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار دے دیا گیا تھا, اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لیا. اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت قریب آنے والا تھا, اور یہ اشارہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سمجھ سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سمجھ سکتے تھے. میرے بھائی دوستو, آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے خلیفہ بنایا گیا, کیسے انہیں یہ شرف نصیب ہوا. میرے بھائی دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی موت کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو امامت کا مستحق ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوگا. میرے بھائی دوستو, حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ آئیے. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں موجود نہیں رہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جانا. اور اسی طریقے سے ایک روایت اور جس کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کی حالت میں مجھے حکم دیا کہ جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے آئیے تاکہ میں ایک دستاویز لکھ دوں, تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تمنا یہ نہ کرے, یہ خواہش نہ کرے کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو پسند کرتے تھے. اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا گواہی دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے, اور ہم لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل جانا. میرے بھائیو دوستو، مختصراً یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار و مہاجرین کی ایک اجتماع ہوئی اور سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہو گیا ہے، اب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خلافت دے دیا جائے گا. اس کے بعد سارے کے سارے لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے. میرے بھائیو دوستو، بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اس سب کے لیے ہے، کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب جو ہے ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک خطبہ کیا. انہوں نے خطبے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اور انہوں نے سب سے پہلے جو جملہ بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے ذمہ دار بنایا گیا ہے، میں خود سے ذمہ دار نہیں بنایا، میں جو ہے خود سے ذمہ دار نہیں بنایا ہوں، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے ذمہ دار بنایا گیا ہے. آج معاشرے کے اندر لوگ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ترستے ہیں، سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ذمہ داری دے دی جائے. میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے جو ہے ذمہ دار کسی بھی چیز کا بنا دیجیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی اچھی کام کروں گا، کوئی بہتر کام کروں گا تو اس میں میری مدد کرنا، اور اگر کوئی غلط کام کروں گا تو اس میں میری مدد کرنا، اس میں کہنا کہ یہ چیز غلط ہے، درست کر لو، وہ میں درست کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا خیانت ہے، سچ بولنا ایمانت ہے. تم میں سے جو شخص میرے نزدیک کمزور ہے، تم میں سے میرے نزدیک جو کمزور ہو وہ طاقتور ہے، اور تم میں سے جو میرے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، اور جس قوم کے اندر بے حیائی برائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آزماتا ہے. اور اسی طریقے سے سب سے جو اہم بات تھی، انہوں نے کہا اے لوگوں، میری اطاعت اس وقت کرنا جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں گا تو میری اطاعت مت کرنا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے. میرے بھائی دوستو، اس عظیم خطبے میں ساری کی ساری باتیں اہم ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میری اطاعت اس وقت کرنا جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں گا تم میری اطاعت مت کرنا. یہ سنہرے حروف کے لکھنے کے قابل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت و سلطنت کا منبع اور امور جو کام تھے قرآن و حدیث سے ہی تھا. اور اس کے بعد جو ان کے خلیفہ آئے انہوں نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا، اور جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوتے گئے، اسی طریقے سے اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر بے حیائی و برائی پھیلتی گئی. میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیو دوستو، اس شخصیت سے دلی محبت کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب بھی ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام کے اندر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم